رہبانیت رہبانیت سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے۔ انسان کی روح ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت سے اس قفس میں بند کر دی گئی ہے۔ لذات و خواہشات اور وہ تمام ضروریات جو اس کے تعلق سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، اصل میں یہ اس قید خانے کے توق و سلاسل ہیں۔ انسان جتنا اس دنیا اور ان کی چیزوں سے تعلق رکھے گا، اتنا ہی ان زنجیروں میں پھنستا چلا جائے گا اور مزید عذاب کا مستحق ہوگا۔ نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے سارے بکھیروں سے قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنارہ کشی کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبوں کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے، ان تمام محبتوں کو دل سے نکال دیا جائے جو گوشت و خون کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدوں اور ریاضتوں سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے۔ اس طرح روح ہلکی اور پاک ہو جائے گی اور نجات کے مقام پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی۔ اس رائے سے جو رویہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خصوصیات یہ ہیں۔ اولاً اس سے انسان کے تمام رجحانات اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف اور تمدن سے وحشت کی طرف پھر جاتے ہیں۔ وہ دنیا اور اس کی زندگی سے منہ موڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، اس کی ساری زندگی عدم تعاون اور ترک موالات کی زندگی بن جاتی ہے، اور اس کے اخلاق زیادہ تر صلبی نوعیت کے ہو جاتے ہیں۔ ثانیاً اس رائے کی بدولت نیک لوگ دنیا کے کاروبار سے ہٹ کر اپنی نجات کی فکر میں گوشہائے عزلت کی طرف چلے جاتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات شریر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ ثالثاً تمدن میں اس رائے کا اثر جس حد تک پہنچتا ہے، صلبی اخلاقیات، غیر تمدنی ان سوشل اور انفرادیت پسندانہ رجحانات اور مایوسانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی عملی قوتیں سرد ہو جاتی ہیں، وہ ظالموں کے لیے نرم نوالا بن جاتی ہیں اور ہر جابر حکومت انہیں آسانی سے قابو میں لا سکتی ہے۔ در حقیقت یہ نظریہ عوام کو ظالموں کے لیے ذلول بنانے میں جادو کی تاثیر کرتا ہے۔ رابعاً انسانی فطرت سے اس راہبانہ نظریات کی مستقل جنگ رہتی ہے اور اکثر یہ اس سے شکست کھا جاتا ہے۔ پھر جب یہ شکست کھاتا ہے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اسے ہیلوں کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے کہیں کافرہ کا عقیدہ ایجاد ہو جاتا ہے، کہیں عشق مزاجی کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور کہیں ترک دنیا کے پردے میں وہ دنیا پرستی کی جاتی ہے جس کے آگے دنیا پرست بھی